बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ अहम केस की समाअत हुई है और उसमें इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी साहब के दलाइल थे। बहुत अहम दलाइल दिए गए उज़ैर भंडारी साहब की जानिब से। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का फ़ैसला और जस्टिस अकील अब्बासी उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट कमेटियों के ख़िलाफ़ कहा गया था कि इन कमेटियों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल और फुल कोर्ट बनाने का कहा गया था। उस फैसले पे जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको डेली बेसिस पर रोज़ाना की बुनियादों पर जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ जो केस है उसकी तफसील मैं आपको बताता आया हूँ। आज उज़ैर भंडारी साहब जो कि वकील हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से अपने दलाइल जारी रखे गए और उन्होंने अदालत में 7 रुकनी बेंच के सामने दलाइल दिए। इमरान खान के वकील उज़ैर करामत भंडारी, उनकी जानिब से अदालत को तफसीलात बताई गई। उन्होंने अदालत को बताया कि आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कानून मौजूद है। एक से ज़ायद फोरम्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुलज़िम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। आइन का आर्टिकल 245 फ़ौज को अदालती अख्तियारात नहीं देता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफ़सार किया कि क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। उज़ैर भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती अख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फ़ौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन नहीं आता। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लका है। आइन में फ़ौज को 2 तरह के अख्तियारात दिए गए हैं, एक अख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने सवाल किया कि आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फ़ौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाएगा। वकील इमरान खान ने जवाब दिया कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फ़ौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में लियाकत हुसैन केस में ये नुक्ता तय कर चुकी है। अदालत करार दे चुकी है फ़ौज अगर किसी हमलावर को गिरफ़्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले करेगी। फ़ौज पकड़े गए बंदे के हवाले से सिविल हुकाम की मुआवनत ज़रूर कर सकती है। हर इदारे को अख्तियारात आइन से ही मिलते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने इस्तफ़सार किया कि अगर कोई फ़ौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। तो इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि ऐसी सूरत में ट्रायल दहशतगर्दी अदालत में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। आइन में इसको वाज़ेह लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक़ कानून। उज़ैर भंडारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 8 का ज़ेली सेक्शन 3 सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि सिविलियन ऑफिसर के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई में सज़ा का इख्तियार नहीं दिया गया, मिलिट्री कोर्ट में सज़ा का इख्तियार दिया गया है। आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरज़द करे तो ट्रायल कहाँ होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद है। कराची में रेंजर्स एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता या वो कलअदम हो जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफ़सार किया कि FB केस इतना अहम क्यों है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। उज़ैर भंडारी ने इस्तदलाल किया कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को 1962 का आइन कबूल करता था। दौरान समाअत जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने इमरान खान की जानिब से 9 मई की मजम्मत का सवाल किया और रिमार्क्स दिए कि कराची में कर्फ्यू लगने पर फ़ौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने उज़ैर भंडारी से मुकालमा किया कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक पार्टी लीडर के वकील हैं, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि यह गलत हुआ। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है। उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि इमरान खान की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत अपने तहरीरी मारूज़ात में भी की है। इमरान खान ने कहा है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें सज़ा दें। वो तो जुडिशल कमीशन बनाने का कह के थक गए हैं कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए, जो ज़िम्मेदार है उसको कटहरे में लाया जाए, लेकिन हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं है। मजम्मत करने का भी ये मतलब नहीं है कि जो सरकार का मौक़िफ़ है वही दुरुस्त है, बल्कि मजम्मत करने का मकसद ये है कि जिस
جس نے بھی کیا غلط کیا، جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جسٹس حسن نذیر رضوی نے بات کی کہ مذمت کرنا اچھی بات ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا کوئی وزیر اعظم اپنی مقررہ مدت سے زیادہ عہدے پر رہ سکتا ہے؟ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا کہ 5 سال کے لیے آنے والا وزیر اعظم 6 سال نہیں رہ سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر آپ فوجیوں کی حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے ہیں تو بات آرٹیکل 175 کے دائرے سے باہر نکل گئی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سب مل کر ملبہ ہمارے گلے میں ڈالیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا میرا خیال ہے بینچ وکلا کے دلائل کو مکس کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھارت میں کورٹ مارشل کے لیے الگ فورم کی بات کی تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک کیا کہ میری نظر میں سلمان اکرم راجہ کا موقف مختلف تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت دلائل کی پابند نہیں ہے، آئین کے مطابق خود بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر تو عدالت دلائل کی پابند نہیں ہے اور خود ہی آئین کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے تو پھر یہ پچھلے 2 مہینوں سے جو اتنی لمبی بحث مباحثہ جاری ہے تو پھر کیسے یہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب کی جانب سے واضح طور پر عدالت کے سامنے جو موقف ہے، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ عزیر بھنڈاری نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل پروسیڈنگ کو 1962 کا آئین قانون قبول کرتا تھا، آرمڈ فورسز جوڈیشری کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ کوئی آئین ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کورٹ مارشل کی اجازت دے۔ آرٹیکل 245 آرمڈ فورسز کے اختیارات کا تعین ہے۔ آرمڈ فورسز نے وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ آرمڈ فورسز کے تمام ممبران کو آرٹیکل 244 کے تحت حلف لینا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 244 میں ملٹری ٹرائل کے لیے پورا فریم ورک دیا ہوا ہے۔ سویلینز کے ٹرائل کرنے کی جوڈیشل پاور کس نے دی؟ وہ جو دی گئی ہے وہ غلط ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے، ہم دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے سے قبل اس کا سد باب کیوں نہیں کرتے؟ جسٹس حسن نذیر رضوی نے کہا کہ تاریخ دیکھیں تو 1971 میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہو رہے تھے، یہاں ایک سیاسی جماعت کسی لیڈر کے گھر، گورنر ہاؤس یا کسی تھانے پر حملہ نہیں کر رہی، یہاں فوجی تنصیبات پر ایک ہی وقت میں مختلف شہروں پر حملے کیے گئے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو انارکی پھیلے گی جو مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی۔ ایک کہاوت ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اسے ہر چیز کیل نظر آتی ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ ملٹری کو اختیار نہیں ملا بلکہ پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے یہ اختیار ملا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ عزیر بھنڈاری نے موقف اختیار کیا کہ معذرت کے ساتھ یہاں نماز پڑھتے ہوئے بتیاں بجھا کر لوگوں کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس پر بات نہ کرے۔ جب بھی کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے تو پھر امین الدین خان صاحب روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ وہ جو فیض عیسیٰ کرتے تھے، نہیں یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہیں یہ معاملہ ہمارے سامنے۔ خود ہر طرف سے ہو کے معزز بینچ آ جاتا ہے، ہر طرف سے سوال، کبھی کہتے ہیں مذمت کی، کبھی کہتے ہیں اگر یہ سلسلہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ تو انارکی پھیل جائے گی، اور یہ جو آرٹیکل 245 یہ تمام باتیں کر لیتے ہیں۔ جب سامنے وکیل جو پارلیمنٹ میں ہونے والی صورتحال کے اوپر بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ ہم کسی قانون کو آئینی تناظر میں پرکھتے ہیں، منفی یا مثبت ہونے کی بنیاد پر نہیں، ہم آئین کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ محمد علی مظہر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ فوجیوں کے حد تک کورٹ مارشل کو درست مانتے ہیں تو بات آرٹیکل 175 کے دائرے سے آگے نکل جائے گی۔ ذاتی طور پر جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہر وکیل کے دلائل مختلف ہیں، سب کو اکٹھا کرنے کے ساتھ عدالتی فیصلہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ میں ذاتی طور پر جسٹس منیب اختر کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سب مل کر ملبہ ہمارے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیا کہ میرا خیال ہے بینچ وکلا کے دلائل کو مکس کر رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھارت میں کورٹ مارشل کے لیے الگ فورم کی بات کی تھی۔ خیر اب عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب کے ابھی دلائل جاری رہیں گے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے جو بیسک موقف اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ 2 اختیارات ہیں۔ ایک آئین میں جو اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ایک ہے، جو آئین کے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق ان پہ اپلائی نہیں ہوں گے جو آرمڈ فورسز کے ملازمین ہوں گے، چونکہ جب وہ آرمڈ فورس میں جاتے ہیں تو وہ یہی حلف دے کے جاتے ہیں اور وہ خود اپنے بنیادی انسانی حقوق سرنڈر کرتے ہیں، تب ان کو ملازمت ملتی ہے۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ آرمی جو قانون ہے، چونکہ آرمی قانون میں بنیادی انسانی حقوق جو آئین نے دیے گئے ہیں وہ نہیں ہیں، فیئر ٹرائل، اوپن ٹرائل، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آئین نے نہیں دی وہ کسی عام قانون سے نہیں دی جا سکتی۔
ایک طرح سے جب قانون نے منع کر دیا کہ بھئی اس اسپیسیفک کے علاوہ باقی سب کو بنیادی انسانی حقوق موجود ہیں، تو پھر آپ جن کو بنیادی انسانی حقوق موجود ہوں، آئین نے دیے ہوں، اور آپ کوئی عام قانون سازی سے وہ قانون کسی کے سلب کریں گے تو پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ کل اب بھنڈاری صاحب دلائل جاری رکھیں گے۔ بھنڈاری صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک آرٹیکل 245 کے تحت جب سول حکومت کی مدد کے لیے فوج آئے گی، ایک بات، اور دوسری بات، چونکہ یہ سوال کیا گیا نا کہ اگر کوئی جی ایچ کیو پر حملہ کرتا ہے تو فوج کیا کرے گی، انہوں نے کہا جی فوج بندے پکڑ کے سول حکام کو دے گی، وہ یہ نہیں ہے کہ فوج خود ہی ٹرائل شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک قانونی نقطہ جو عزیر بھنڈاری صاحب کی جانب سے عدالت کے سامنے رکھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 245 کے تحت مدد کرے گی، دوسرا وہ دفاع کا اپنی ذمہ داری نبھائے گی، آئینی ذمہ داری ہے فوج کی، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق آرمڈ فورسز کے آئین کے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 کے تحت صرف انہی لوگوں کے ہی سسپینڈ ہوں گے یا ان کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جو آرمڈ فورسز کے ملازمین ہوں گے، باقی نہیں۔ اچھا، دوسری طرف فیڈریشن آف پاکستان تھرو سیکرٹری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اسلام آباد ورسز نظر عباس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل سپریم کورٹ آف پاکستان کورٹ اپیل آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان فرام دی ججمنٹ ڈیٹڈ 27 جنوری 2025 پاس ان کرمنل اوریجنل نمبر 1/2025 کونسل فار دی اپیلانٹ ایڈیشنل اے جی اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور جو ہیں وہ ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی، یہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے جو فیصلہ دیا تھا جس میں ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ پر توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی تھی، جبکہ جو دو کمیٹیاں ہیں، ایک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جنہوں نے جوڈیشل آرڈر کے باوجود کیس آئینی بینچ کو بھیجا، اور پھر آئینی کمیٹی جس نے یہ کیس آئینی بینچ میں فکس کیا، جس میں 2 جج ہیں، یحییٰ فریدی اور امین الدین خان اس میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، اور 3 جج ہیں، امین الدین خان، محمد علی مظہر اور جمال مندوخیل جو آئینی کمیٹی میں۔ تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے معاملہ فل کورٹ کو بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ ایک ڈائریکشن ہے، اس پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے وفاقی۔ اب وفاقی حکومت کیسے متاثرہ ہے؟ اس میں میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیکرٹری ہے اس کا آئینی کمیٹی کا، یا جو سیکرٹری ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، وہ تو انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتا ہے چونکہ آئینی کمیٹی کے خلاف فیصلہ ہے یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے خلاف فیصلہ ہے، یا میکسیمم رجسٹرار سپریم کورٹ تو درخواست دائر کر سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کیسے دائر کر سکتی ہے؟ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے لازمی ہے کہ وہ متاثرہ فریق ہونا چاہیے، تو حکومت تو اس میں متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا انٹرنل جو کیس کی فکس کرنے والا جو کمیٹیاں ہیں، چونکہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے تو توہین عدالت تو اسپیسیفک ہوتی ہے، توہین عدالت تو جرنل نہیں ہوتی۔ لیکن وفاقی حکومت نے، چونکہ وفاقی حکومت اس میں بظاہر بینیفیشری ہے، اس وجہ سے وفاقی حکومت نے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل فل بینچ میں جاتی ہے، کون سا بینچ بنتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہوگی کہ اب نئے جج آئے ہیں نا، تو ان پہ مشتمل ہی ڈیفینیٹلی بینچ بنے گا، کوئی لارجر بینچ بنے گا جس میں یہ آئینی بینچ والی کمیٹیوں والے نہیں ہوں گے، باقی نعیم اختر افغان بھی ہوگا، مسرت ہلالی صاحبہ بھی ہوں گی، اور جو حسن اظہر رضوی اور آئینی بینچ کے جو باقی ججز ہیں وہ اس میں ضرور موجود ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں، چیزیں دلچسپ ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔